لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حج کا مختصر اور آسان طریقہ۔ حج شروع کرنے کے لیے 8 ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ، اس دن اپنی قیام گاہ سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیت کر کے احرام باندھنا ہے۔ یہاں سے فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر ہم نے مینا میں پہنچنا ہے۔ مینا میں پہنچ کر ہم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز قصر کر کے ادا کرنی ہے۔ اور یہ قصر نماز ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ اور یہاں پر پہنچ کر ہم نے یہاں سورج ڈھلنے سے پہلے پہنچنا ہے اور سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، اور اسے وقوف عرفات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اور یہیں پر ہم نے حج کا خطبہ سننا ہے۔ یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہاں سے ہم نے مزدلفہ پہنچنا ہے۔ سورج غروب ہونے تک ہم نے عرفات میں قیام کرنا ہے، اور یہاں سے ہم نے مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کرنی ہے۔ سورج غروب ہونے تک عرفات میں رکنا ہے، لیکن یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز ہم نے مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور رات مزدلفہ میں بھی گزارنی ہے۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے مزدلفہ چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے یہیں سے مزدلفہ سے ہی کنکریاں جمع کر کر جمرات کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر ہم نے جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد سعی، آب زمزم کو پینا اور حج کے باقی رکن ادا کرنے ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ یعنی کہ یوم النحر کا دن ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد ہم نے اپنا احرام کھول دینا ہے، اور احرام کی جتنی شروط ہمارے اوپر لاگو ہوئی ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے طواف افاضہ کرنا ہے، یہاں تک ہمارا حج مکمل ہے۔ کتاب اللہ دستوری